عمران خان اور مریم نواز کے ٹویٹر پر ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ کے وار۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مریم نواز کو بگڑی خاتون قرار دیا تو نون لیگ کی مرکزی رہنما نے عمران خان کو سازشوں کا بادشاہ کہہ دیا۔ عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ پی ڈی ایم اور کرپشن کے پیسے پر پلنے والی ایک بگڑی خاتون مریم کے سپریم کورٹ کے ججز پر شرمناک اور سوچے سمجھے حملوں کا واحد ہدف انتخابات سے فرار ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملوں سے یہ گروہ پاکستان میں جنگل کا قانون راسخ کرنے کے ساتھ وفاق کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ مریم نواز نے جواب میں کہا کہ اب دیکھو بگڑی خاتون نے تمہیں مات دے دی، کس طرح ایک طاقتور زمیں بوس ہوا ہے۔ آپ اپنے گاڈ فادر فیض کی مدد سے سازشوں کے بادشاہ تھے۔ آپ کی چیخیں غلط نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ جیسے لاڈلے بہت جلد پیادے اور غیر متعلقہ ہو جائیں گے۔ حکومت میں شامل 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے آج خود نوٹس کیس میں فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کر دی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی گئی۔ حکومتی درخواست میں کہا گیا کہ فل کورٹ تشکیل دیتے ہوئے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کو شامل نہ کیا جائے۔ دونوں ججز پہلے ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ اسلام آباد کی طلبی پر عمران خان کا عدالت پیش ہونے کا فیصلہ۔ زمان پاک میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں عمران خان نے زمان پاک رہائش گاہ کو خیر باد کہہ کر بنی گالہ شفٹ ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کا بینکنگ کورٹ میں پیشی کے بعد بنی گالہ میں قیام کا ارادہ ہے۔ راولپنڈی کے تنظیمی عہدیداروں کو عمران خان کی آمد کے حوالے سے تیاری کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ بینکنگ کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے۔ عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں شامل تفتیش ہونے کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا، جبکہ ایف آئی اے نے عمران خان کے طبی معائنے کے لیے بورڈ بنانے کی درخواست دے دی۔ ایف آئی اے کی جانب سے بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں دائر درخواست میں عمران خان کے طبی معائنے کے لیے پمز یا پولی کلینک اسپتال کا بورڈ بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ عبوری ضمانت ملنے کے بعد عمران خان رعایت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ عمران خان کی رپورٹس عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر دفاعی بجٹ میں کمی سے متعلق بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں فوج کے اخراجات میں 35%، فوج کے یوٹیلیٹی بلز کے اخراجات میں 35 سے 40% تک کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دفاعی بجٹ میں راشن اور کھانے پینے کی اشیاء کے اخراجات میں کمی سے 20 ارب روپے سے زائد بچت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج میں ہر قسم کی نان آپریشنل خریداری پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ٹریننگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آن لائن میٹنگز بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط مان لی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ پالیسی ریٹ بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق اب صرف تکنیکی سطح کی بات چیت جاری ہے۔ پاکستان نے پالیسی ریٹ بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے، جسے 2% تک بڑھایا جائے گا۔ حکام کے مطابق پاور سیکٹر کے معاملات پر تفصیلات طے کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے معاملات طے ہونے کے بعد سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں پاکستان سے متعلق سیاسی معاملات پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ وزارت خزانہ نے تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی روکنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ وزارت نے آڈیٹر جنرل کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی روکنے سے متعلق کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ ترجمان نے کہا کہ آڈیٹر جنرل نے تصدیق کی کہ تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے، جو بروقت ادا کی جائیں گی، جبکہ دیگر ادائیگیاں بھی معمول کے مطابق کی جا رہی ہیں۔ راجن پور میں کل ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ روز ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان کی جانب سے لکھے گئے خط میں سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا خط کے جواب میں کہنا ہے کہ تمام انتظامات مکمل ہیں۔ این اے 193 راجن پور میں الیکشن کل 26 فروری کو ہی ہوگا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ کنٹرول روم میں ریٹرننگ افسر کے علاوہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر، پولیس، رینجرز اور پاک افواج کے حکام موجود رہیں گے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے توانائی بحران کے پیش نظر سندھ حکومت کا وفاقی حکومت کی ہدایت پر کراچی میں کاروباری مراکز رات 8:30 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر کراچی نے شہر کے 7 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مارکیٹیں، شاپنگ مال 8:30 بجے اور ریسٹورنٹس اور شادی ہال 10 بجے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جیل بھرو تحریک کے چوتھے مرحلے میں تحریک انصاف ملتان کے رہنما اور کارکن نواں شہر چوک پر جمع ہو گئے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دھرنا، کارکن ہتھکڑیاں بھی ساتھ لائے۔ سینیٹر اون عباس بپی، ملک حامد ڈوگر، زین قریشی، اختر ملک اور دیگر آج گرفتاریاں دیں گے۔ دوسری جانب جیل بھرو تحریک میں راولپنڈی سے گرفتاری دینے والے 6 رہنماؤں کو اڈیالہ سے شاہپور جیل منتقل کر دیا گیا۔ گرفتار رہنماؤں میں فیاض الحسن چوہان، زلفی بخاری اور دیگر شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے دیگر 41 کارکنان کو اڈیالہ جیل سے حافظ آباد منتقل کر دیا گیا۔
लाहौर में निजी तालीमी इदारों के लड़कों के गैंग का इंकशाफ। 35 रुकनी गैंग को 102 के नाम से ऑपरेट किया जाता है, जो मुख्तलिफ स्कूल्स के बाहर लड़कों पर तशद्दुद करता है। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक नौजवान पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गैंग पर मुकदमा दर्ज करके 2 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ स्कूल्स के कम उम्र तालिब इल्मों ने गिरोह बनाया। गिरोह के दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल मुलजमान ने एक तालिब इल्म को स्नूकर क्लब में तशद्दुद का निशाना बनाया था। और पाकिस्तान सुपर लीग के मेगा इवेंट में आज आराम का दिन। कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। एक और गैर मुल्की खिलाड़ी इवेंट से बाहर हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयरलैंड के 23 साला फास्ट बॉलर जोश लिटल मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा थे, जो कोई मैच खेले बगैर हैमस्ट्रिंग में तकलीफ के बायस वापस आयरलैंड पहुंच गए।